السلام علیکم۔ پنجاب کی نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے اوپر عمران خان دوبارہ میدان میں آ گیا اور انہوں نے کہا کہ احتجاج کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے۔ پہلے عمران کا آپ کو ایک بیان بھی سناؤں گا، لیکن پورا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے پاس ایک آئینی طریقہ کار کے تحت نام دینے کا ایک اختیار ہے، اور اس نام کے اوپر جو بھی سٹنگ چیف منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے اور جو قائد حزب اختلاف ہو صوبے میں یا مرکز میں، ان کے درمیان میں مشاورت کا عمل ہے۔ وہ مشاورت کا عمل اگر آگے تک نہیں پہنچتا تو پھر یہ معاملہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ اسپیکر صاحب کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے بھی دونوں اپوزیشن بھی اور حکومت بھی نام دے دیتی ہے۔ وہاں پہ بھی حل نہیں ہوتا تو پھر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے۔ 2013 میں جو نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی اسی طریقے سے آئے تھے، اور 2018 میں عسکری صاحب بھی، کے پی کے چیف منسٹر بھی، وہ بھی اسی طریقے سے آئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تھا اور وہ لگ گئے۔ اسی طریقہ کار کے تحت یہ 18ویں ترمیم کا اڈاپٹ کیا ہوا طریقہ کار ہے۔ اسی طریقہ کار کے تحت اب یہ پنجاب والے وزیر اعلیٰ جو محسن نقوی ہیں، ان کا تقرر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا۔ جو نام پہلے دیے تھے حکومت نے اور اپوزیشن نے آپس میں اتفاق رائے کر لیتے، جیسے کے پی نے کیا تو معاملہ وہی نبٹ جاتا، لیکن انہوں نے آپس میں اتفاق رائے نہیں کیا تو الیکشن کمیشن کے پاس جو نام تھے انہی ناموں میں سے ایک نام انہوں نے اٹھا لینا تھا۔ انہوں نے ایک نام اٹھا لیا، اب یہ ان کا اختیار ہے، اس کو آپ کوسچن نہیں کر سکتے۔ لیکن عمران خان شاید کسی بھی ایسی چیز کو کوسچن کرنا پسند کریں گے جو ان کے مزاج سے یا ان کے مفاد کے خلاف جاتی ہو۔ وہ الیکشن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تعیناتی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کو وہ آنکھیں بند کر کے مان بھی سکتے ہیں۔ جیسے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تھی، اس کو آنکھیں بند کر کے انہوں نے مان لیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے بڑا خسارے کا سودا، جتنا برا بھلا ان کو متعلق عمران خان بولتے ہیں شاید ہی کوئی اور بولتا ہو۔ اس وقت جب تقرر مان رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو کسی ان کے بہت ہی پیارے چاہنے والے نے کہا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کے کام کا بندہ لگا دیں اس کو، انہوں نے مان لیا ہوگا۔ لیکن بعد کے نتائج جب انہیں پسند نہیں آئے، خاص طور پر ڈسکا الیکشن میں جب وہ دھند کے اندر 20 ROs گم ہو گئے تھے، تو اس کے اوپر عمران نے جتنا بولنا شروع کیا وہ آج تک بول رہے ہیں اور وہ بولتے جا رہے ہیں۔ تنقید کرنی چاہیے جب بھی آپ کو کسی کی کرپٹ پریکٹسز سامنے نظر آ جائیں، لیکن ہر ایک چیز کو متنازع بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کسی بات کے اوپر امن ہی نہیں آئے گا۔ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں عمران خان کے مطالبے کے اوپر اور وہ واضح اکثریت لے جاتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، وہ منتخب ہو کے حکومت بنا لیں گے اور پھر اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کا عمل شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ انتخابات ویسے ہوئے جیسے ابھی ہمیں بلدیاتی انتخابات کا نتیجہ کراچی کے اندر نظر آیا، جہاں پاکستان تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے، تو وہ انتخابات کو عمران خان کہیں گے یہ دھاندلی زدہ ہے، یا کسی ڈرٹی ہیری نے کروائے ہیں، جنرل باجوہ نے کروائے ہیں، یا کسی اور نے کروائے ہیں۔ ان نتائج کو میں تسلیم نہیں کرتا، اور دوبارہ کہیں گے میں احتجاج کرنے سڑکوں پر آ رہا ہوں۔ آج کا سٹیٹمنٹ بھی پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا، ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا۔ مجیب الرحمان کے اوپر کانٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا۔ یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا، بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے۔ عمران خان کا بیان کا ایک حصہ کہ کسی سیاستدان کے اوپر کانٹا نہیں لگانا چاہیے، وہ بیان کا حصہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ کوئی بڑی سیاسی جماعت یا اس کا سربراہ، اس کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہو تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، اگر کسی مصنوعی طریقے سے کیا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال خود عمران اپنی تقریروں اور انٹرویوز کے اندر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن، جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈیئرز دیے تھے۔ نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس تھا، اور شاید بہت زیادہ جن لوگوں نے پاناما کے اوپر پروگرامز کیے تھے ان میں سے ایک میں خود شامل ہوں، اور میری دلی خواہش پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے کہ وہ جو 444 لوگ جن کا نام پاناما کے اندر آیا تھا یا دوسری اس طرح کی انٹرنیشنل لیگز میں آیا، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو۔ لیکن مے فیئر اپارٹمنٹ جس میں ابھی بھی نواز شریف رہتے ہیں، کیا اس کی آزادانہ تحقیق سے یہ ثابت کر کے کہ ہم نے پیسہ کیسے چرا کے لے جایا گیا کسی کو سزا دی نہیں دی؟ لیکن نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے اقامہ کی بنیاد کے اوپر کی ایک اکاؤنٹ ریسیویبل 10,000 درہم کا، اس کے اوپر تاحیات نااہلی قرار دی۔ عمران کو وہ فیصلہ بہت پسند آیا تھا، لیکن کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق تھا یا وہ انجینئر کیا گیا فیصلہ تھا؟ میری ذاتی رائے میں کسی کورٹ کے احترام کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ انصاف کے تقاضوں کے منافی فیصلہ تھا،
جو نارمز ہیں لا کی اس سے کنسسٹنٹ نہیں تھا اور انجینئرڈ فیصلہ تھا. وہ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈسکوالیفائی تو نواز شریف ہو گیا, لیکن ابھی بھی پارٹی سیاسی فیصلے اس کے اختیار میں. ایون آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر پوری اس کی ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی لندن, اور لندن سے جو بڑے میاں صاحب نے فیصلہ کیا اس کے اوپر آ کے شہباز شریف چھوٹے بھائی وزیر اعظم پاکستان نے اوپر آ کے دستخط کیے. اس کے علاوہ وہ فیصلہ کرنے کے مجاز بھی نہیں تھے اور ان کے پاس اختیار بھی نہیں تھا. یہ صورتحال ہے. لیکن اگر ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا, ووٹ آؤٹ ہو جاتا نواز شریف, تو پھر وہ فیصلہ کچھ اور ہوتا. عمران خان اس کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی انہیں کی زبانی سن لیجئے. ٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ بھی میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. ان کی جے آئی ٹی جو جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈر بھیجے تھے, انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس, جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوہ کو. اب محسن نقوی کے اوپر جو انہوں نے چڑھائی کی ہے, ان کو کورٹ میں جانا چاہیے, ان کی انٹیگریٹی کویسچن کرنی ہے تو شاید پراپر فورم وہی ہو, ادروائز ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جو آئینی قانونی طریقہ کار ہے اس کو فالو کر کے ایک تعیناتی کی گئی ہے, اس کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. حسن عسکری صاحب کی گزشتہ انتخابات میں کیسے تقرری ہوئی تھی عمران خان کو بہت اچھے سے پتہ ہے, شاید اس کی وضاحت کرنا یہ پسند کریں کہ وہ تعیناتی کی بنیاد کیا تھی. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کس کے پسندیدہ تھے, اور الیکشنز کے پروسیس کے دوران میں وہ ان کا رول جو تھا وہ خود عمران خان اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے. یا کے پی کے اندر جن کی تعیناتی ہوئی تھی, یا کھوسو صاحب کی جن کی 2013 میں تعیناتی ہوئی تھی, سب کے اوپر شاید یہ بڑے سیاستدانوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو بریف بھی ملا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب سے میں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ ان کے اوپر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ ان کو 35 لاکھ روپے انہوں نے نیب کو واپس کیا تھا. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں کال کی اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے یہ 35 لاکھ کا معاملہ کیا ہے. جو لیٹر گھوم رہا ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے والنٹری ریٹرن, رضاکارانہ واپسی کا. تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 2008 میں نے کاروبار کے سلسلے میں شیخ افضل سے, جو ہارس اسٹیل والے بڑا مشہور و زمانہ کیس تھا ان کا سپریم کورٹ کے سامنے, شیخ افضل سے 35 لاکھ روپے ادھار لیا. یہ 2 افراد کے درمیان میں نجی معاملہ تھا, کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے کبھی محسن نقوی. یہ CNN میں تھے پہلے, CNN سے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا چینل شروع کر لیا, تو اپنے چینل کے سلسلے میں جو بھی معاملات تھے ان کے کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا. ہارس اسٹیل ملز کے کیس کے دوران یہ معاملہ سامنے آتا ہے. جب تفتیش ہو رہی تھی تو یہ معاملہ سامنے آیا اور انہوں نے نیب والوں نے کہا کہ یہ ڈرٹی منی ہے, یہ پیسہ صاف نہیں ہے. 35 لاکھ روپے آپ نے لیے ہوئے ہیں, تو کیا 35 لاکھ روپے جو ان کے پاس گئے تھے وہ یہ واپس کرنے پہ تیار تھے؟ یہ جب تفتیش ہوئی تو نیب تفتیش کے دوران شیخ افضل سے 35 لاکھ روپے ٹرانزیکشن کا معاملہ بھی زیر غور آیا. محسن نقوی نے 35 لاکھ روپے ملزم شیخ محمد افضل کی بجائے نیب کو رضاکارانہ طور پر واپس کیا, کیونکہ ان کا کیس نیب کے سامنے تھا, سپریم کورٹ میں معاملہ تھا. تو انہوں نے 35 لاکھ روپے نیب کو واپس کیے رضاکارانہ طور پر, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ میں نے ادھار لیا ہوا پیسہ ہے جو واپس کیا, کوئی اس کے علاوہ کوئی اور پیسہ نہیں ہے. اس حوالے سے کسی بھی قسم کا جرم نہ چھپایا گیا ہے اور نہ ہی اسی معاملے سے کوئی پلی بارگین ہوئی ہے, کیونکہ پلی بارگین کرتے ہیں جو سول سرونٹس ہیں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی نیب کیس زدہ بندہ ہو جاتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے 5 ارب روپیہ کرپشن سے کمایا پیسہ, الزام عائد کرتی ہے نیب. وہ کہتا ہے میرے پاس 2 ارب ہیں, 2 ارب کی پلی بارگین کر لو, باقی کا کیس معاف کر دو, تو وہ پلی بارگین میں کیس ختم ہو جاتا ہے. یہ رضاکارانہ واپسی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے جس کے اوپر الزام تھا اس سے ادھار لیا ہوا تھا, اس کے اوپر کیس تھا, جب کیس سامنے آیا تو میں نے پیسہ واپس کر دیا. اور ایک آگے فردر وہ آفر کر رہے ہیں جو میں آن ایئر ہی اس کو خبر کے طور پر ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی پلی بارگین ثابت ہو جائے یا کوئی کرپٹ پریکٹس ثابت ہو جائے تو وہ فوری طور پر اپنا استعفیٰ, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز تمہارے پاس ہو, کوئی ثبوت لے آئے, کوئی پلی بارگین کا ڈاکومنٹ لے آؤ, تو فوری طور پر استعفیٰ اپنا لکھ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ چیز تو کوئی نہیں دے سکتا. باقی وہ اپنا کام کیا کریں گے, کتنا شفافیت سے کریں گے, یہ ان آفس جیسے جیسے وہ کریں گے تو ہمارے سامنے آتا جائے گا. جو پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد شعیب شاہین صاحب ہیں, ویری وارم ویلکم سر. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. اور پلوش شاہ خان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے, ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. مہمانوں سے سوال جواب شروع کرنے سے پہلے آج ایک پورے ملک میں وہ کہتے ہیں نائٹ میئر سناریو, تو نائٹ میئر سناریو ہے اس وقت صبح 7:30 بجے سے بجلی بند ہے, اور پاکستان ایک ایسے وہ مضحکہ خیز صورتحال کا شکار ہے کہ پچھلے چند سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہر سال میں یا 1 سال کا وقفہ پڑتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ 12-14 گھنٹے کے لیے پورا ملک تاریک ہو جاتا ہے, پورا ملک. آج بھی پورا ملک بند ہے, اور اس کی جو وضاحت منسٹر صاحب کی جانب سے آئی وہ بھی
مذاکرہ خیز ہی ہے. انہوں نے کہا کہ رات کو ہم سردیوں میں بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے تو بعض پاور جنریشن کے جو یونٹس ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں, صبح جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے ایسی کوئی فلکچویشن آئی ہے کہ کچھ سسٹم جو ہے وہ ہمارے آف ہو گئے, بند ہو گیا, اس سے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. وہ ہوا, ایک ڈسٹرکٹ بند ہوتا ہے, 2 ڈسٹرکٹ بند ہوتے تو پھر تو قابل قبول تھا, لیکن یہاں پورا ملک بند ہے. جنوری میں بھی ہوا, پھر ستمبر میں بھی ہوا گزشتہ سال, اور اب پھر دوبارہ جنوری میں ہو رہا ہے. اور پچھلے سالوں میں بھی چلے جائیں تو 2019 میں بھی نظر آئے گا, 16 میں بھی نظر آئے گا. تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. نااہلی کی انتہا سے زیادہ اس کو کچھ اور لفظ نہیں دیا جا سکتا. انتہائی درجے کی نااہلی ہے, کیونکہ ایک معاملہ 2015 میں بھی ہوتا ہے, 18 میں بھی 2-3 دفعہ ہوتا ہے, 19 میں بھی ہوتا ہے, 20 میں بھی ہے, 21 میں بھی ہے, اور 23 میں آ کے پھر ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو ایڈریس کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے, اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور ایک اور اس سے بھی بڑی خبر جو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر لوگ سارا دن سوشل میڈیا پہ میم بنا کے شیئر کرتے رہے, اور وہ ہمارے بالکل حسب حال ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں. ایک یہ تھی کہ IMF والے پاکستان کا میٹر اتار کر لے گئے عدم ادائیگی بل کی وجہ سے. یہ صحیح خبر ایسے ہی ہونی چاہیے تھی کہ ہم IMF کے پیسے نہیں دے سکے, وہ ہمارا میٹر بجلی کا اتار کے لے گئے. اور دوسری خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کو مزاحیہ انداز میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو بند کر کے ریسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید اسی سے چل پڑے. تو یہ بھی بات بالکل صحیح ہے, پورا ملک اس وقت بند پڑا ہوا ہے, بیشتر انڈسٹریز بند پڑی ہیں. ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس سے آج ایک دن کی بندش کا $70 ملین کا نقصان ہے, کیونکہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہے تو ساری انڈسٹری بھی بند ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج ہی کے روز شرح سود کو 17% کر دیا, 16 سے 17. 16 سے 17 کرنے کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کیا اس سے مہنگائی کم ہوگی؟ اس کا جواب نفی میں ہے, کیونکہ 30% پہ انفلیشن ہے, اور عام طور پر جب آپ کی کنزیومر فائنانس بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہو تو آپ شرح سود کو بڑھاتے ہیں کہ کنزیومر فائنانس کم ہو تاکہ انفلیشن کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. انفلیشن اس وقت فوڈ پرائسز کی وجہ سے یا یوٹیلیٹی ریٹس کی وجہ سے یا ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. آپ اس کو 16 سے 17 کر دیں یا 18-19 بھی کر دیں تو اس انفلیشن نے نیچے نہیں آنا. امپورٹس کو کٹ ڈاؤن کرنا بھی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے. امپورٹس ہم نے پہلے ہی بند کی ہوئی ہیں, LCs کلیئر کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے, میں گزشتہ کئی پروگراموں سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جو اسینشیل میڈیسنز ہیں, جان بچانے کی ادویات ہیں, اس وقت وہ بھی پاکستان میں شارٹ ہیں, اور قصوروار حکومت ہے, کیونکہ اسینشیل میڈیسنز کی تیاری کے لیے جو را مٹیریلز درکار ہیں ان کی LCs بھی نہیں کھولنی, پیسے ہیں نہیں LCs کھولنے کے لیے, تو LCs کھلے گی کیسے؟ تو وہ LCs وہ بھی نہیں کھل رہی جو شوگر والوں کو اس کی چاہیے, انسولین چاہیے, وہ شارٹ ہے. جو ہارٹ والوں کو لوگ استھما کے لوگوں کو ادویات چاہیے وہ شارٹ ہیں. اور ابھی اس سے بھی بڑھ کر ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے, یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اور وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ جان بچانے کے لیے چاہیے اور وہ مستقبل بنانے کے لیے چاہیے. کتابیں جو بچے OA لیولز کرتے ہیں یا ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے کالجز یونیورسٹیز میں استعمال کرتے ہیں, وہ زیادہ کتابیں باہر سے آتی ہیں, امریکہ اور یورپین ممالک سے آتی ہیں. وہ کتابیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, اور اس وقت ان کی بھی شارٹیج ہے. اب یہ بات کا جواب پتہ نہیں کون دے گا کہ ان کے تعلیمی سالوں کا ان بچوں کا کیا بنے گا جن کی کتابیں ہی نہیں امپورٹ ہو رہی, یا وہ ریسرچ جرنلز اور پیریوڈیکلز جو میڈیکل سائنس میں یا ایڈوانس کیمسٹری کے لوگ یا نیوکلیئر سائنس کے لوگ یا دوسرے شعبوں کے لوگ جو پڑھتے ہیں, تیاری کرتے ہیں اس سے, وہ پاکستان میں آئیں گے نہیں. تو ان لوگوں کو اس کی ریسرچ کی ایکسیس کیسے ہوگی؟ جن بچوں نے OA لیولز کی کتب خریدنی ہے مارکیٹ سے, وہ اگر امپورٹ نہیں ہوں گی تو وہ پڑھیں گے کیسے, ان کا سال پورا کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ مسائل ہیں جن سے آج پاکستان دوچار ہے, اور اس کا حل فوری طور پر چاہیے. اور فوری حل کے لیے آپ کو کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ پاکستان آگے چل سکے. اگر لڑائی یہاں یہی رہنی ہے کہ کیئر ٹیکر کس نے لگنا ہے, حکومت کیسے گرانی ہے اور کس نے بنانی ہے, اور کون ڈرٹی ہیری کا زیادہ دوست ہے اور کون اس کا کم دوست ہے, تو پھر پاکستان کے مسائل نہیں حل ہونے والے, پھر یہ اندھیروں میں ڈوبا رہے گا. تو اللہ رحم کرے, دعا بھی مانگنی چاہیے اور حکومت پہ پورا دباؤ بھی ڈالنا چاہیے, بلکہ سارے صف اول کے سیاستدانوں پہ بھی زور ڈالنا چاہیے کہ پاکستان کے مستقبل کا سوچیں اور اس کے لیے کوئی فیصلہ کریں. سب سے پہلے صاحب شروع کرتے ہیں, باری باری کر کے ان تینوں چاروں معاملات پہ لیتے ہیں. محسن نقوی, کیا وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا والنٹری ریٹرن؟ دیکھیں والنٹری ریٹرن دو آپشن اس کے ہوتے ہیں, ایک ہے پلی بارگین, ایک ہے والنٹری ریٹرن. والنٹری ریٹرن بھی پبلک آفس ہولڈر بھی کر سکتا ہے, اور نیب میں اگر کوئی ملزم ہو اور اس کے ساتھ کوئی سویلین بھی انوالو ہو جائے یا کسی کے پاس اس کی کوئی کرپٹ پریکٹسز کی منی پہنچ جائے, تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر تو انویسٹیگیشن سٹیج پہ اور اس سے آگے چلا جائے تو وہ پھر پلی بارگین جس میں ملزم نامزد ہو جائے, نہیں تو اس سے پہلے کبھی انویسٹیگیشن سٹیج ہے, انیشل سٹیج ہے, تو وہ آ کے والنٹری ریٹرن کر سکتا ہے. والنٹری ریٹرن کے متعلق لاء نے ابھی تک ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ پلی بارگین کریں یا والنٹری ریٹرن کریں, ان دونوں کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, لیکن لاء ابھی تک امینڈ نہیں ہوا تھا, سو فار ایز میری انفارمیشن یہ ہے. تو فار دیٹ پرپز جو عمران خان صاحب کی جو بات ہے
جو میں سمجھا ہوں وہ انٹیگریٹی کے کویسچن کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنا انٹرویو میں فرمایا، وہ انٹیگریٹی کو کویسچن کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ایسی انٹیگریٹی والا ہے اس کو آپ نے بنا دیا وزیر اعلیٰ، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر اس طرف بھی آپ جائیں گے تو نیچرلی یہ بات تو درست ہے کہ میٹر ہیز ٹو کم بیفور دی کورٹ، اور کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. ہر چیز پہ سڑکوں پہ آنے کی بجائے یہ میرے خیال میں کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ وہ ایک پالیسی ریٹ کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ نے اس لمٹ کو ایکسیڈ کر لیا، وہ فائدہ نہیں دے گی. تو عمران کے احتجاجوں کی بھی لمٹ ہے، ملک کو نقصان اس کا پہنچے گا. ابھی صورتحال ڈاکٹر فضل سے احتجاج تو وہ میرا خیال ہے کہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے احتجاج کی بات ضرور کی ہے. کورٹ میں جانے نہ جانے کا فیصلہ میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب نے کہا تھا میں کورٹ میں جاؤں گا، لیکن سو فار ایز ابھی تک انہوں نے نہیں کوئی ایسا فیصلہ کیا یا کورٹ میں ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. لیکن جنرلی جب کورٹ میں جائیں بھی تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے وہ چیلنجیبل نہیں ہوتا عام طور پر، چونکہ جو اسٹیچوٹری یا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز آپ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کورٹس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. پورا ڈیو پروسیس ویسے بھی فالو کیا گیا، یا تو فالو نہ کیا ہوتا تو پھر تو کویسچن کرتے. ڈاکٹر طارق فضل صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے قاسم سوری والا فیصلہ آیا یا دوست محمد مزاری والا آیا. اس طرح کی اگر کوئی سچویشن آ جائے جس میں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہو یا جس میں صریحاً وائلیشن آف دی بیسک پرنسپلز ہو، تو اس کے علاوہ جنرلی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. قاسم سوری نے تو کمال کیا تھا جی، اسمبلی توڑ دی تھی پورے، انصاروں کو دونوں طرف سے یہی کام، انصاروں کو غدار قرار دے دیا تھا. آرٹیکل 5 لگا دیا مزاری صاحب والا بھی اور قاسم سوری صاحب. ڈاکٹر طارق فضل صاحب، احتجاجوں کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. احتجاج ہونا چاہیے لوگوں کے حقوق کے لیے. مہنگائی، آٹے کی مہنگائی 150 روپے کلو پہ بک رہا ہے، لیکن یہ محسن نقوی لگا دیا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے گھر کا غلام ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بول کے میں احتجاج کرنے لگا ہوں. تھوڑے لوگ تھک گئے ہیں، بس ہوگی پاکستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اگر تو احتجاج جو ہے وہ پبلک جو ایشوز ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے ہو تو شاید لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی بھی ہو. اور ہمیشہ لوگ اگر نکلتے ہیں کسی ایسے احتجاج کی کال میں جس میں ان کی تکالیف اور ان کے مسائل کی بات کی جائے تو اسی پہ نکلتے ہیں. باقی جہاں تک باقی آپ دیکھیں کہ الزامات کی بات ہو، اداروں کو متنازع بنانا ہو، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ عدلیہ دے دے. ججز کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ایک مہم ان کی تذلیل کی شروع ہو جاتی ہے. اداروں کی تذلیل، مطلب فوج اور اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے، اور ان پہ وہ الزامات جس کا ظاہر ہے وہ ہر روز پریس کانفرنس کر کے جواب نہیں دے سکتے. اعلیٰ ترین ان کے افسران، سابقہ آرمی چیف، ان کی ابھی آپ نے جیسے کلپ سنایا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے اوپر الزامات، اور یہ جو بھی انہوں نے بات کی ہے یہ تو بنیادی طور پہ جاتی تو ہمارے حق میں ہے کہ جناب یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ بھی سابقہ آرمی چیف نے کرائی ہے، جاتی تو ہمارے حق میں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنانا، اور پھر خاص طور پہ جیسے شعیب شاہین صاحب نے ابھی بات کی، وہ پاورز جو کوئی بھی ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اگر متنازع بنانے کی کوشش کریں گے. ابھی دیکھیں میرے ساتھ ابھی غالباً 2 دن پہلے فاروق حبیب صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا کہا، یعنی ان فیصلوں سے پہلے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں ان افراد کے خلاف جنہوں نے ان افراد پہ جنہوں نے یہ، یا ان افسران پہ یا ان ہیڈز پہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمشنر نے اپوزیشن کے دیے ہوئے دونوں ناموں میں سے اگر کوئی نام پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ لگایا تو ان کے خلاف جو پوری جو چارج شیٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر ہمارے دونوں ناموں میں سے لگا دیے تو ان کے پچھلے معاملات بھی کلیئر ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں کہ کس حد تک آپ جا رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک ڈائریکشن دے گئے، اگر آپ نے یہ کیا ہم آپ کو مزید متنازع بنائیں گے اور آپ کے خلاف جائیں گے. وہ انتہائی انٹیگریٹی والے بندے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ان کی پوری سروس ہمارے سامنے ہے. آپ نے انہیں کبھی کہتے ہیں جناب کہ چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کا گھر ہے، کبھی کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تقرری اب ان کے پاس کیا تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن میں ان کے پاس کیا اختیار تھا کہ 4 نام ہیں، ان میں سے وہ جو بھی ان کا اپنا پورا کمیشن ہے، جو بھی طریقہ کار ہے فیصلہ کرنے کا، وہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ کہیں کہ یہ آگے جا کے بطور نگراں وزیر اعلیٰ کام کریں گے. اب ان کی سوچ یا ان کی اس پوری الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر آپ کیسے جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے، آپ کیسے یہ کہیں گے نہیں یہ سوچ ٹھیک تھی اور یہ سوچ غلط ہے. ٹیکنیکل بات جو کی ابھی شعیب صاحب نے وہ ایک الگ بات ہے، ان کے اوپر الزام اگر ہے، اگر وہ کوئی بات ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس طرح کے فیصلوں کے اوپر اس طرح کی احتجاج کی کال دینی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ الزام بھی اس کیٹیگری میں آتا نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا اس کیٹیگری میں آتا، اور نہ ان الزامات کی بنیاد کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ویسے میں آپس کی ایک بات بتا دوں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اسمبلیاں وہ استعفے لینے آ رہے تھے ہم سے،
اپنی دونوں اسمبلیاں توڑ دی ہیں انہوں نے, ان سے تو ہاتھ ہو گیا ہے, مجھے سمجھ نہیں مرکز سے آج انہوں نے ساروں نے میل ڈالی ہے باہر الیکشن کمیشن کے بیٹھے رہے ہیں 45 استعفے ہمارے واپس کرو, اور آپ یہ دیکھیں وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ کون کروا رہا ہے. آپ کر رہے ہیں, نہیں ہماری سنتے ہوتے تو وہ بہت پہلے استعفے دیتے ہی پلب شاہ سے وہ اس عمل کا حصہ بنتے ہیں. ہماری تو خواہش شروع سے یہ رہی ہے. پلب شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ محسن نقوی کو پنجاب میں اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے الیکشن ابھی سال ایک کروانے ہی نہیں ہے, ملتوی کر دینے ہیں, اور اس دوران میں آپ نے تمام اینٹی پی ٹی آئی محاذ جو ہے پنجاب کے اندر بھی, مرکز میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی گرم کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں جیتنے دینا. یہ ان کا خیال ہے, اس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, انتخابات ملتوی کریں گے, اور کیا اینٹی پی ٹی آئی پورا جو لوگ ہے پوری ٹیم ہے اس کو لا کے جمع کریں گے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, پھر انتخابات میں جائیں گے؟ بہت شکریہ ندیم. سب سے پہلے آپ سے معذرت کہ میں یہ آپ کے اسٹوڈیو وقت پہ نہیں پہنچ سکی, جو سچویشن تھی ملک میں اس کی وجہ سے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ محسن نقوی یا کوئی بھی کیئر ٹیکر اگر چیف منسٹر لگ جائے کسی بھی صوبے کا, تو وہ اس ملک میں 1 سال جو اسمبلی کی میعاد بڑھانے میں اس کا کیا کردار ہے؟ یہ میرے علم میں تو نہیں ہے, آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اس شخص کا یا کسی اور شخصیت کا اگر یہ وفاقی حکومت کوئی ارادہ رکھتی ہے تو اس میں محسن نقوی کا کیا رول ہے؟ کیا اس کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا؟ عمران تو کہتے ہیں کہ رجیم چینج میں بھی سب سے زیادہ رول محسن نقوی کا ہے. ان کے کہنے کی تو دیکھیے کوئی حد نہیں ہے. انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کام سے افسر کو پاکستان کے گھر گھر میں مشہور کر دیا ان کو, اور اب وہ یہ نہیں کہتے. پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی یہ بھی میں ان سے امریکی جنہوں نے کی تھی ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں, وہ بھی آپ نے سنا. پھر اس نے بہت سی ایسی باتیں کی جو نہ وہ کبھی ان کا اس پہ ایمان ٹھہرا ہے اور نہ وہ اس کو جو ہے چند ماہ سے زیادہ وہ اپناتے ہیں ایک بیانیے کو. لہٰذا ان کے کہنے میں یہ کوئی اس کہنے کا کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کا جس طریقے سے محسن نقوی اپوائنٹ ہوئے ہیں کیا اس میں کوئی قانونی سکم ہے, آئینی سکم ہے؟ کیا جس طریقے سے محسن نقوی کو اپنی جگہ پر اپوائنٹ کیا گیا ہے اس میں اگر کوئی آئینی سکم ہے؟ تو جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے, میں سن رہی تھی کہ یہ لوگ اس وقت تک عدالت کے پاس ہوتے, تو ان کا فیوریٹ کام ہے یہ کوئی مسئلہ اس کو یہ لمبا کرنے کے لیے عدالت گھسیٹ لے تو لے جاتے. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. لہٰذا ان کا ایک پرانا کام ہے کہ جو چیز ان کے مطلب کی نہ ہو یا ان کی بات نہ اس پر چلے تو پھر وہ جو ہے ہر تعیناتی پر غنڈہ گردی کریں, دھونس کریں, دھاندلی کریں, اپنے ٹرول بریگیڈ کو ان کے پیچھے لگا دیں, اور کچھ کام نہ آئے تو پھر مذہب کا کارڈ استعمال کریں. یہ تمام چیزیں عمران خان کے خاصے میں شامل ہیں اور یہ وہ کرتے آئے ہیں, آج سے نہیں, آپ پہلے دن سے دیکھیے. اور اللہ کے حکم سے یہ تمام جو ان کے کارڈز ہیں ان کے منہ پر آ کر واپس جو ہے وہ گرتے رہے ہیں. یہ تمام کارڈ جو ہیں یہ بے نقاب عمران خان کو کرتے رہے ہیں. آج مجھے بتائیے کہیں کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ کہیں کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کیوں نہیں بنا سکے؟ کہیں یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنانے میں کتنے قدم انہوں نے اٹھائے؟ اور کانٹا مارنے والی بات میں نے ابھی سنی, سارا دن بجلی نہیں تھی اس لیے میں ان کے خیالات سے مستفید نہیں ہو سکی, لیکن مجھے یہ بتائیے یہ بات ٹھیک ہے کہ کانٹا نہیں کسی پر لگنا چاہیے چاہے عمران خان ہی کیوں نہ ہو, لیکن کیا انہوں نے جب ان کا ہاتھ پڑتا تھا تو اپنے حواریوں کے ساتھ کس پر کانٹا ڈالنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کون سی جماعت ہے جو ان کے کانٹوں سے جو ہے وہ بچی رہی؟ آیا مسلم لیگ نون پر یہ کوشش نہیں کی, پیپلز پارٹی پر یہ کوشش نہیں کی, ANP پر نہیں, وہ ہر جماعت جو مولانا صاحب پر نہیں کی, جو ان کے مخالف کھڑی تھی, انہوں نے ہر صورت کوشش کی کہ انہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. کسی نہ کسی طرح ایسا ہو کہ یہ جس پاکستان سے ان کا جو ہے وجود مٹ جائے. تو آج پھر وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو وہ کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا, یا آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے مقافات میں وہ ٹھیک ہے؟ عمران خان پہ کانٹا لگنا ہوتا تو جی بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج جب وہ انٹرسٹ یہ جو پالیسی ریٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک گورنر جو تھے وہ بریف کر رہے تھے تو اس کے اندر ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. 33 ارب ڈالر کی پاکستان کو ریکوائرمنٹ تھی, جس کے اوپر اپوزیشن اور عمران خان بار بار کہتے تھے کہ یہ سری لنکا بن جانا ہے, ڈیفالٹ ہو جانا ہے, اور ڈیفالٹ کے بعد ایسی صورتحال ہوتی ہے جو آپ پاکستان کا آج بھگت رہے ہیں نا,
وہ بجلی بھی بند ہے, کہیں پانی بند ہوگا, کہیں فون نہیں آ رہے ہوں گے, کوئی ایسے رولے پورے پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوگا, اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں. تو 33 ارب ڈالر میں سے اسٹیٹ بینک گورنر نے جو آج بریک ڈاؤن دیا, میں پوری آپ کو تفصیل اس کی بتانا چاہوں گا. 10 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اس سال جو ایکسپیکٹڈ ہے, اب ان کا خیال ہے یہ 9 سے کم رہے گا, کیونکہ پہلے 6 ماہ میں 3.7 بلین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے, تو جتنا بھی آگے چلے جائے گا 9 سے اوپر نہیں جائے گا. باقی 23 ارب ڈالر میں سے, یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا, کہ 23 ارب ڈالر میں سے 15 ارب ڈالر انہوں نے کہا کہ ہم نے ری پے کر دیا. 9 ارب ڈالر کے قرضے واپس کر دیے پہلے 6 ماہ میں, یہ جو ہمارے ریزروز میں ڈکلائن آئی ہے, اور 6 ارب ڈالر 15 میں سے 9 ارب ڈالر تو ہم نے واپس کر دیے, 6 ارب ڈالر رول اوور ہو گئے ہیں, جس میں سعودی اور کچھ اور پیسے شامل ہوں گے, وہ رول اوور ہو گئے ہیں. دوبارہ انہوں نے کہا کہ نئی مدت کے لیے آپ کو قرضے جاری ہو گئے. یہ 15 ہو گیا, اور 15 میں سے باقی بچتا ہے 8 میں سے 8 میں سے 3 ارب ڈالر اسی خبر کے اندر حصہ ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 3 ارب ڈالر ایک دوست ملک اس کو رول اوور کر دے گا. یہ پروبیبلی یہ سعودی یا یو اے میں سے کسی ایک کا پیسہ جو ابھی رول اوور ہونا باقی ہے, یو اے نے کر دیا ہے, سعودی پیسہ جو ابھی رول اوور ہونا باقی ہے. تو 3 بلین ڈالر سعودیز لون رول اوور ہو جائے گا ویری سون, آئی ایم ایف جیسے ہی آن بورڈ آتا ہے. اور ایک دوست ملک کا انہوں نے کہا 2.2 ارب ڈالر ہم نے کمرشل لون واپس کرنا ہے, اور واپس کریں گے لیکن وہ دوبارہ سے مل جائے گا, وہ چائنیز ہے, تو 2.2 وہ بھی ہو جائے گا. تو پیچھے بچتا ہے تقریباً لیس دین 2 بلین ڈالر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایڈ ہو کے, تو 9 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے. تو اٹس اے فار بیٹر پوزیشن. اگر ریزرو 10-12 ارب ڈالر کے ہوں, وہ نہیں ہے ابھی ہمارے پاس, اس کے لیے آئی ایم ایف چاہیے. تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بیٹھنے کی بجائے اس کو جو مارکیٹ کے قریب ترین جانا چاہیے اس کے اوپر جانے دیں. انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ سے آپ کچھ نہیں کما پائیں گے, آپ کو جو ریفارم کرنی ہے ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے وہ کرنی چاہیے. یوٹیلیٹی بلز کے ایشوز ہیں اس وقت, سرکولر ڈیٹ پاور سیکٹر کا اور گیس کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کہتی ہے 4,500 ارب کا ڈیفیسٹ لے کے ہم سے ادھار مانگ رہے ہو, پہلے اس کو ٹھیک کرو. وہ کام کریں تاکہ آئی ایم ایف آن بورڈ آئے اور پاکستان آگے چلنا شروع ہو جائے. ڈاکٹر طارق صاحب, یہ بے یقینی آپ لوگوں نے اس کو بڑھا دیا ہے, اور اس کا میجر فیکٹر یہ ہے کہ وہ مشکل فیصلے جب بجلی کی قیمت بڑھانے کی بات آتی ہے, گیس کی قیمت بڑھانے کی بات آتی ہے آپ لوگ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. آپ لوگوں کا آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم وہ مشکل فیصلے کریں گے. کب تک اس طرح بے یقینی رکھیں گے؟ ملک صاحب, مشکل فیصلے ہم نے ضرور کیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عوام سے ظاہر براہ راست تعلق ہوتا ہے, اب عوام کی بھی جو کیفیت ہے, اب مزید ان پہ بوجھ ڈالنا وہ بھی ایک بہت ناممکن بات ہو گئی ہے. میرا خیال ہے عوام کی بھی اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس ہو گئی ہے. اب مزید اگر آپ پیٹرول مہنگا کر دیں, مزید آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیں, سوئی گیس کی قیمت بڑھا دیں, اشیاء خرد و نوش جیسے آپ نے خود ابھی کہا ان کی قیمتیں بڑھا دیں, تو عوام کی بھی اب بس میں نہیں ہے. اور ہمارے وہ لوگ جو سیلریڈ کلاس ہیں, ہمارے وہ لوگ جو پرائیویٹ جابس پہ ہیں, اب بات ان کے ہاتھ سے پہلے ہی نکلی ہوئی ہے, اور مزید ان پہ بوجھ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. جتنی سیلریز آپ انہیں دے رہے ہیں اس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. میں آپ سے اربن لوئر مڈل کلاس جو ہے سب سے زیادہ اس وقت پیسی ہوئی ہے. 35-40% فوڈ انفلیشن ہے, اور وہ آپ کے کسی اقدام سے وہ ٹھیک نہیں ہونے والا. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وہ باتیں جن کو مد نظر رکھ کے مزید جو ہے وہ مہنگائی کرنا یا مزید براہ راست ان پہ بوجھ ڈالنا, وہ 4,500 کا سرکولر ڈیٹ بھی تو وہ یہاں تک ہمارے سانس ہو گئی. اب اس کے بیچ میں سے کیسے راستہ نکالنا ہے, جو کہ بہت مشکل کام ہے, وہ دیکھنے والی بات ہے. اور آپ نے بالکل رائٹلی یو سیڈ کہ اس وقت جو ہمارے لیے چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات کا چیلنج ہے, اسے ٹیکل کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت. پاکستان کی سروائیول اس سے جڑی ہوئی ہے. وہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے ملک آگے بڑھتا ہے. اور میں پھر ایک چھوٹی سی بات اور جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کروں گا, جو آپ نے ابھی پروگرام میں ابتدائی گفتگو میں جس ایشو پہ بات کی, وہ ایشو سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی, ملک کے اندر استحکام, ملک کے اندر کوئی رواداری, ملک کے اندر کوئی اداروں کا, سسٹم کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کسی آپ یہ کہیں کہ سیم ڈائریکشن میں موو کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے تمام جو بین الاقوامی آپ کے ڈونرز ہیں, فائنینسرز ہیں, مالیاتی ادارے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام کتنا زیادہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے خلاف جا رہا ہے, نان ایشوز کے اوپر احتجاج کی کالیں, نان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ملک کو بند کرنا, ملک میں نئی آگ لگانا, یہ بالکل ایسا ہی ہے. میں آخری ایک بات کر دوں, جب کسی گھر میں خدا نخواستہ آگ لگی ہوتی ہے تو لوگ یا اس گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں تانا زنی کر رہے ہوتے یا ایک دوسرے کے خلاف نہیں احتجاج کر رہے ہوتے کہ تمہاری وجہ سے لگی, تمہاری وجہ سے لگی. سب سے پہلے مل کے اس آگ کو بجھاتے ہیں.
اس پہ اپنے اختلافات کی وجہ سے اس پہ پیٹرول کا ڈرم کوئی نہیں پھینکتا، جو کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کی شکل میں ہو رہا ہے۔ شعیب صاحب، آپ سے، سیاستدان بڑی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں یا لیڈر ہیں، مین سرکردہ لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے وہ اپنی ساکھ جو ہے ان سب کی متاثر ہو گئی ہے۔ آج بجلی کا جب سارا دن یہ بریک ڈاؤن رہا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو لطیفے سننے میں ملتے تھے۔ کوئی تصویر لکھ کے ضیاء الحق کی تو نیچے ڈال رہا تھا اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، میں آ گیا ہوں، 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے، تو لوگ اکے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی اور عمران سے بھی۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں، آپ پبلک میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، خوشی نہیں ہے کسی کے اندر بھی۔ کاروباری لوگوں سے پوچھے جا کے، اتنا ہی برا ان کو کہتا ہے اتنا ہی برا ان کو کہتا ہے۔ ندیم صاحب، پہلی بات سے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کے، آپ فروری مارچ کے ان کے ابھی تک میرے پاس ان کے کلپس موجود ہیں کہ جی مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، اور ان کے 2021 کے ساری اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں کہ جی 1 روپیہ بھی اگر پیٹرول بڑھتا ہے تو ہمارا دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہ آئے جی مشکل فیصلے کرنے لگے ہیں، کریں بھائی مشکل فیصلے آپ۔ آج اسحاق ڈار صاحب آئے نا جی، مفتاح اسماعیل جی ناکام ہو گیا، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ 40 روپے کا فرق ہے $1 کے پیچھے، اور اس فرق کا نقصان کیا ہے؟ کون بے وقوف ہے جو $1 کے پیچھے 40 روپے کا اپنا نقصان کرے گا؟ 270 مارکیٹ میں نہیں ملتا۔ ریمیٹنس اسی لیے ہماری گر گئی ہیں، گر گئی نا، 40 روپے کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ سے بھیجو، کیوں بینک سے بھیجو؟ 40 وہ وہاں سے ٹکٹ کٹائے گا۔ اچھا، ایک تو حوالہ ہنڈی، دوسرا کچھ بھی نہیں کرتا، وہاں سے وہ ٹکٹ کٹائے گا، $1,00,000 بھی اٹھائے، یہاں آنے سے پیسہ لانے سے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ آئے گا مارکیٹ میں بیچے گا، چپ کر کے وہ چلا جائے گا، وہ $1,00,000 خرچ کرے گا، وہ $50,00,000 یہاں سے بچائے گا۔ تو سب سے پہلے تو بھائی تم تو کہتے ہو ہم نے ریاست کو بچانا ہے، سیاست کے پیچھے پہلا کام تو یہ کرو کہ بھئی یہ ڈیفرنس کیوں؟ آپ کا فارن ریمیٹنس 0 ہو گیا۔ اس کے بعد میں آگے آتا ہوں۔ دیکھیں، جو بہت ساری باتیں میرے فاضل دوست نے کی ہے، سیاسی استحکام یہ ہمیشہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، انگیج کرے اپوزیشن کو۔ اب جب یہ کہتے تھے کہ جی پہلا کام انہوں نے کیا آفر کی کہ جی آپ 2 اسمبلیاں توڑیں، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ 2 اسمبلیاں جب ٹوٹ گئیں، آپ نے کہا جی نہیں، ہم ان کا الیکشن کرا دیں گے، چلیں بھئی وہ الیکشن کرا دو۔ آپ کہتے تھے کہ اسمبلیوں میں واپس آئیں، رول ادا کریں، عمران خان نے کہا جی ٹھیک ہے ہم واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آنے لگے، سب سے پہلے آپ نے 70 استعفوں کا ان کو اپنے نذرانہ پیش کر دیا۔ ابھی مزید کریں گے، مزید کریں، ٹھیک ہے، سیاست ہے، ان کو کریں۔ وہ پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں ہمارے استعفے واپس کرو، یہ کہتے نہیں ہم قبول کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ آگے جاتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے 10 مہینوں میں انہوں نے کرنی تھی پرفارمنس، سیاست کرنی تھی عمران خان نے، کیونکہ اپوزیشن میں تھا۔ ان کا کام تھا یہ سیاست نہ کرتے، یہ واقعی خدمت کرتے، یہ واقعی ملکوں کو بہتری کی طرف لاتے۔ انہوں نے کیا حرکت کی؟ ان کے آپ 10 15 بندوں کی روز پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لو، بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے، عمران خان کے خلاف پہلے بات کرتے تھے۔ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوا؟ جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے نا، میں آپ کو بتاؤں، 2 بندوں سے لوگوں کی ہائی ایکسپیکٹیشن تھی، وہ تھی ایک شہباز شریف، ایک اسحاق ڈار، کہ وہ اکانومی ٹھیک کرے گا اور یہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اور دونوں اس طرح بری طرح فلاپ ہوئے اور ناکام ہوئے کہ جس کے نتیجے میں میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے زمانے میں دیکھیں 2 سال اس نے کرونا بھی بھگتائے، 6% اگر جی ٹی پی پہ بیٹھا تھا نا، وہ ملک کو چلا رہا تھا، اچھا برا جو نظام تھا چل رہا تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا؟ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جناب وہ اپنے نیب کیسز ختم کرانے کے لیے نیب لا بدل دیا، ای سی ایل سے اپنے نام نکال دیے، اور اس کے بعد مستقل ہر روز وہ بات کرتے تھے جس کو وہ ڈینائی کرتے تھے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم نے بالکل 2 مہینے بیٹھے رہے کہ ہم نے کوئی مہنگائی نہیں کرنی، نہ پیٹرول بڑھانا ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہ وہ کرنا ہے، اور اگلے دن یکدم بڑھایا اور 100 روپے بڑھا دیا، 150 روپے بڑھا دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ کے ایل سی نہیں کھل رہی، آپ کو ڈالر مل نہیں رہا، یہ کوئی سچویشن کو ملک چلانے والی تو ہے نہیں۔ ان کا کام تھا یہ ملک کو چلاتے بہتر طریقے سے، اور اپوزیشن کو بھی جواب دیں، سیاست کریں، 2 بندے رکھ لیں، 4 بندے رکھ لیں اس کام کے لیے، جی ہم سیاست کر رہے ہیں۔ آج 78 منسٹرز ہیں آپ کے، آپ بچت کے لیے ناصر سعید کھوسا کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی، کیسے ہم بچت کریں۔ اتنی غربت کے ماحول میں 78 بندوں کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے جس میں کہہ سکیں گے 78 آپ نے صحیح بنائے ہیں۔ ندیم بھائی 35 وہ ہیں، 35 منسٹرز اور اسپیشل ایڈوائزرز جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے اگر آپ بچت کر رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ ہم چلیں گے؟ آپ ہار رہے ہیں، یہ جو سیاسی جدوجہد ہے یا جنگ ہے، اس کو آپ ہار رہے ہیں۔ پرفارمنس آپ کو دینی تھی، آپ کو مشکل فیصلے لینے تھے جس سے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ مجھے لگتا ہے کہ اس میں برے طریقے سے شکست کھا رہے ہیں۔ دیکھیے ندیم، شکست کھانا، اگر شکست چند جماعتوں کی ہو جاتی تو اتنی بری بات نہیں ہے، ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں، صرف کوشش یہ ہے کہ شکست پاکستان نہ کھائے۔ اور اگر اس معاملے میں
اس وقت ان حالات میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی، کوئی ہمارا مخالف لیڈر بھی ہوتا تو ہم یہ نہ کر رہے ہوتے جو عمران خان صاحب کا اس وقت رول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ان کی حکومت گئی، اس کے بعد آپ کو ایک ٹیپ یاد ہوگی جو وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کے درمیان جو ان کی گفتگو تھی IMF کے پیکج کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ آپ کو اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اپوزیشن میں ہم سب رہے ہیں، یہ جو طارق فضل چودھری صاحب کی جماعت ہے اور جو میری جماعت ہے، ان کی بدترین مخالفت تھی، اتنی بری مخالفت تھی کہ اس پر دونوں جماعتوں کے لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور آج تک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محترمہ تو نہیں رہی، لیکن اس کے بعد آج تک وہ گند جو اس وقت تھا وہ اس لیول تک ہم کبھی نہیں آئے۔ یہ ماحول کبھی نہیں ہوا کہ اگر میری جماعت باہر ہے حکومت سے تو میں ملک کو لے کے ڈوب جاؤں۔ ایسا کبھی کسی جماعت نے نہیں کیا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو گئی، وہ کسی غیر جمہوری طور پر نکال بھی دیے گئے تو وہ اس کی پاداش میں پورے ملک اور پورے سسٹم کو ڈبو دے۔ لیکن آج جو ہے یہی رول ادا کیا جا رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں، تو اس وقت کیا کہا تھا؟ میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کی طرف سے ان کو ایک انگیج کرنے کی بات ہو رہی تھی، کیا ان کو نہیں کہا تھا کہ آئیے میرے ساتھ کے جمہوریت معیشت پہ بات کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ تو کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے انگیج کرنے کی بات پر؟ میں آپ کو دوسری بات یاد کراؤں، جس وقت پاکستان کی میجر شہروں پر، سب بڑے شہروں پر بھارت نے اور مودی نے میزائل داغے ہوئے تھے ابھی نندن کے ایپیسوڈ کے بعد، اور وہ ان کو نشانے پہ لیے کھڑے تھے پاکستان کے تمام شہروں کو، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے، تمام جماعتوں کے پولیٹیکل لیڈرز پاکستان کی خاطر اور جو جہریت بھارت کرنے والا تھا اس کی خاطر اور آنے والے مستقبل کی خاطر اور اپنے اور آپ کے، ہم سب کے بچوں کی خاطر وہاں جمع ہوئے تھے اپنی اناؤں کو پیچھے کر کے۔ ایک آدمی جو نہیں گیا، جس کی انا اس وقت بھی ملک سے بھی بڑی تھی، وہ عمران خان، یاد ہے آپ کو؟ لہٰذا جی بالکل دیکھیے انگیج تو سب کو کیا جا سکتا ہے، بالا کوٹ اسٹرائک کے بعد شاید وہ بہت ہی افسوسناک موقع تھا کہ عمران خان نے اس میٹنگ میں بھی ساتھ سارے لیڈرز کے بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا، جبکہ پاکستان کی سلامتی کو اس سے بڑا کیا موقع آئے گا ندیم نے، مطلب اس سے بڑی ایگزسٹینشل تھریٹ کیا تھی، اس سے بڑا کون سا ایسا موقع آئے گا جہاں جو ملک کو جو ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شہریوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ دھرتی کے جنگ کے علاوہ ایسا کون سا بڑا موقع جو تھا وہ ہوتا ہے کہ بندہ آگے۔ میرا سوال تو یہ تھا کہ جو اس وقت چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے، اس وقت چیلنج یہ تھا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے کچھ آسانی بھی پیدا کرنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے بھی کھڑا کرنا تھا، دیکھیے اس میں کوئی شک، آپ اس میں شکست کھا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ بڑی بحث بھی ہو سکتی ہے کہ چیلنج ہمیں انہی کے گلے میں رہنے دینا چاہیے تھا یا ہمیں قبول کرنا چاہیے تھا۔ اس کی جو وجوہات تھیں وہ آیا ہمیں اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی لگ رہی تھی، خیر وہ بڑی تھیں بھی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس میں اپنی اچھی کوشش کریں اور اگر نہیں کوشش کامیاب ہو پاتی، جو اللہ نہ کرے، تو ہم نے کوشش تو کی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر کون کرے گا؟ طارق فضل صاحب سے ایک دوسرا سوال، بہت سے لوگ میں پروگرام کر رہا ہوں تو درمیان میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ سارے دن سے اندھیرا ہے، آپ لوگوں کا وعدہ تھا کہ جلدی بجلی بحال ہو جائے گی، تو کوئی ٹائم فریم تو دے دیں کہ کب تک بجلی آ جائے گی؟ پانی بھی ختم ہے، لوگوں کے نیٹ بھی بند ہے، شاپس بھی بند ہے، کارخانے بھی بند ہیں۔ ملک صاحب میری تو اطلاع کے مطابق بجلی آ گئی ہے، کہاں پر؟ موسٹ آف دا ایریاز، ابھی اسلام آباد میں بجلی بحال ہوئی ہے۔ یہ میرے ساتھ لائن کے اوپر پیچھے پروڈیوسرز میرے کافی سارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں میں جواب دے رہے ہیں۔ ابھی تقریباً 6 بجے آئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مین سسٹم جو ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا، اس کے بعد وہ 10 منٹ کے بعد دوبارہ بجلی چلی گئی۔ جو میں نے اپنے سورسز کے مطابق چیک کیا، انہوں نے کہا جی رات 10 بجے کا ٹائم ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ تو ابھی میں جب آپ کا پروگرام شروع کر رہا تھا تو اس وقت بجلی دوبارہ آ گئی تھی۔ اب اگر کوئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بھی نہیں آئی تو ضرور دیکھا جائے گا، لیکن موسٹ آف دا ایریاز میں بجلی بھی آ گئی ہے۔ گیٹ پہ میرا گھر ہے، G9 میں میرا آفس ہے، بالکل زیرو صبح سے۔ نہیں میں جب ملک صاحب آپ کے پروگرام میں آیا میں اس وقت میں ہی آدھا گھنٹہ کے لیے، لیکن پھر وہ چلی پیریڈ کے لیے نہیں، پھر اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ 6 بجے بھی 10-15 منٹ کے لیے آئی تھی،
ابھی بھی، لیکن ابھی 10 بجے کا ٹائم دیا اسلام گیا آباد کے شہری خوش قسمت ہے جن کو 2 دفعہ آدھا گھنٹہ ملی ہے، باقی پاکستان کے لوگوں کو اتنی خوش قسمتی حاصل نہیں ہے کہ ان کو آدھا گھنٹہ بھی دن میں مل جاتی. وہاں آپ نے بند پکا سوئچ آف کیا ہوا ہے. آج جی پیٹرول بچا لو جتنا بچانا ہے. آپ نے جو روٹین میں بات کی ہے گاؤں میں 8-8 گھنٹے کی بغیر کسی نوٹس کے وہاں 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی میرے اپنے گاؤں میں جی خان میں شعیب صاحب 3 ضرب دے کے بتا رہے ہیں، 3 سے ضرب دے کے بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال جو آپ نے کنسرن، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بار بار اتنا بڑا بریک ڈاؤن یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ کی پوری کی پوری پاور بریک ڈاؤن ہو جائے. پچھلے 10 سال کا ڈیٹا اٹھائے نا جی، اور دنیا کے وہ ممالک جہاں پورا ملک یا آدھا ملک ڈوب گیا ہے، پاکستان اس میں بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان وجوہات کو جانچنا چاہیے، پرماننٹ بیسس پہ انہیں سالو کرنا چاہیے کو سزائیں دے دیں. اور یہ کوئی بڑی بات، مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ گھر میں تو چلو موم بتی جلا کے آپ بیٹھ جائیں گے، آپ کے کارخانے ہیں، آپ کی ملٹی نیشنل، آپ کے یہاں پروگرام میں آ رہا تھا پورا ملک چل رہا ہے آپ کا، ہاسپٹل پورا ملک چل رہا ہے آپ کا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور پلوشہ خان، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.